باطنی طہارت، دل دا سکون، اطمینان، راحت عطا کرنے آستے، حاصل کرنے آستے ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب دے ذریعے ساڈے تک پہنچایا کہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو۔ جڑے تو اللہ تعالیٰ نے تانوں مال عطا فرمایا ان دی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ دل دی طہارت بھی عطا فرمائے گا، اللہ مال وچ برکت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ مال نو پاک بھی فرمائے گا۔ علماء فرماندے نے جدو بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کردا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کردہ اللہ ان دے مال نو پاک کردا ہے تو ان دے مال دے اندر اللہ حقیقت دے اندر برکت پیدا فرما دیندا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بندے نو مال اللہ عطا کردا ہے، بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کردا، بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ نہیں دیندا، جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے نا، معاشر دا میدان سجے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے دا مال، سونے چاندی پیسے پراپرٹی اللہ انہیں ایک سانپ دی شکل اختیار کر کے اس بندے دے سامنے لے آوے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس سانپ دے اس سر دے اتے دو نشان ہونے نے سفید، اس نشان نو اللہ تعالیٰ اس بندے دے گردن دے اندر توک بنا کے ڈال دے گا، اور وہ سانپ اس بندے دے جبڑے پکڑ کے نہ چیر دے گا، تو سانپ آکھے گا میں تیرا او مالا او خزانہ وا جنہوں تو گھر کونج کے رکھدا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں سے کردا، آج من مال نو اللہ نے عذاب بنا کے تیرے اتے مسلط کر چھڑیا ہے، آج چکھ فذوقو، چکھ اپنے اس مال دا عذاب جن دی تو دنیا تے رہ کے زکوٰۃ ادا نہیں کیتی۔ اپنی اولاد آستے حلال حرام دی تمیز کرن تو بغیر مال اکٹھا کر لینا اور مال اکٹھا کر کے ان دی زکوٰۃ ادا نہ کرنا، پیارے بھائیو مال تے پچھو اولاد نے حاصل کرنا ہے، انہاں عیاشی کرنی ہے، قبر وچ جواب تانوں دینا پڑنا ہے۔ دو چیزاں نو بڑی اہمیت حاصل ہے، دو چیزاں دی بڑی ویلیو ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اگر یہ دو چیزاں جس انسان نو، جس شخص نو، جس مرد و عورت نو مل جان، رب تعالیٰ جل ذکرہ اس بندے نو اپنا قرب عطا فرماندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انسان دی طرف نگاہ عنایت فرماندے، قرآن پاک دیاں رحمتاں اس بندے نو اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک دا نام ہے طہارت اور دوسری ہے تزکیہ۔ پہلی ہے طہارت اور دوسری چیز ہے تزکیہ۔ طہارت کہندے نے ظاہری طہارت نو، ظاہری پاکیزگی نو، کہ بندے دے بدن دے اتے کوئی نجاست نہ لگی ہوئے، بندے دے لباس تے کوئی نجاست کوئی گندگی نہ لگی ہوئے، بندے دے کپڑے بھی پاک ہون، بندے دا بدن بھی پاک ہوئے، یعنی وضو اور غسل دا اہتمام ہوئے، اس نو کہندے نے طہارت۔ اور دوسری ہے تزکیہ، یعنی باطنی پاکیزگی، بندے دی باطن دی طہارت، بندے دا دل حسد، بغض، عداوت، نفرت، کینہ، ریاکاری اور غیر اسلامی عقائد تو پاک ہوئے۔ جدو دل بندے دا حسد تو پاکے، بغض تو پاکے، ناپاکی تو پاکے، عداوت تو پاکے، نفرت تو پاکے، غیر اسلامی عقائد تو پاکے، اللہ اور اللہ دے محبوب اور اللہ دے ولیاں قرآن اور حدیث دی خلاف ورزی تو نہ پاکے، جدو اس انداز دے اندر بندہ اپنے دل نو کر لیندا ہے تے پھر انہوں کہندے نے باطنی طہارت، تزکیہ عطا کرنا، اور اس اندر دی طہارت نو کہندے نے تزکیہ، ظاہری طہارت نو کہندے نے طہارت، اور یہ دو چیزاں دا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی بارگاہ دے اندر یہ ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ رب فرماندا ہے او لوگ
جڑے توبہ کردے نے اپنے گناہاں تو اور اپنے آپ نو پاک رکھدے نے، اللہ فرماندا یحب التوابین و یحب المتطہرین، میں رب انہاں نو اپنا محبوب بنا لینا ہاں، میں اللہ انہاں دے نال پیار کرنا ہاں، میں رب تعالیٰ انہاں نو اپنا قرب عطا کرنا، یعنی سبب بنیا اللہ دے قریب ہون دا کہ بندہ اپنا بدن پاک رکھے، بندہ اپنا لباس پاک رکھے اور بندہ اپنا دل پاک رکھے۔ دل دے بارے اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دے پیارے محبوب نے فرمایا اِنَّا فِي الْبَدَنِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ جَمِيعُ الْبَدَنِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَمِيعُ الْبَدَنِ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل بندے دے جسم دا بادشاہ ہوندا ہے، دل بندے دے جسم دا ایسا حصہ ہے کہ آمینہ دے لال فرماندے نے اِنَّا فِي الْبَدَنِ لَمُضْغَةً، بندے دے بدن دے اندر ایک ایسا گوشت دا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا حصہ موجود ہے، فرمایا صالحت صالحہ جمیع البادانی، رسول اللہ فرماندے نے اگر یہ دل درست ہو جائے اللہ تعالیٰ پورے بدن کو درست فرما دیندے ہیں، اگر یہ دل صحیح ہو جائے میرا رب پورے بدن کو صحیح فرما دیندے ہے، اگر یہ دل دی اصلاح ہو جائے میرا اللہ پورے بدن دی اصلاح فرما دیندے ہے، اگر یہ دل فتنہ فساد تو محفوظ ہو جائے اللہ پورے بدن دی اصلاح فرما کے ان اپنا قرب عطا فرما دیندے ہے۔ پھر دوسرا جملہ آمینہ دے لال نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَمِيعُ الْبَدَنِ، اگر یہ دل اے گوشت ہے ٹکڑا اے لوتھڑا اگر بگڑ جائے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ جَمِيعُ الْبَدَنِ، اگر یہ بگڑ جائے بندے دا پورا بدن بگڑ جاندے، بندے دے ہاتھ پیر اگر دل بگڑ جائے تو ہاتھ بھی گناہاں وچ مصروف ہو جاندے ہیں، اگر دل بگڑ جائے تو بندے دے پیر بھی گناہاں دی طرف چل کے جاندے ہیں، اگر دل بگڑ جائے تو بندے دی ذہنی کیفیت تبدیل ہو جاندی، اگر دل بگڑ جائے تو بندے دی اکھاں گناہ نو ویکھن تے تیار ہو جاندیاں، اگر دل بگڑ جائے تو بندے دے کان گناہ سنن واسطے سرور حاصل کرن واسطے ایکٹیو ہو جاندے نے، اگر دل بگڑ جائے تو بندے دے دل دے اندر اور جسم دے اندر گناہ کرنے دے جذبات اور جنون پیدا ہو جاندہ ہے، بندہ گناہ واسطے بھڑکنا شروع کر دیندہ ہے، وجہ کی ہے دل بگڑ چکے ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا دل بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاندہ ہے، دل دی اصلاح ہو جائے پورے بدن دی اصلاح ہو جاندی ہے، الا وحی القلب، قلب رسول اللہ نے فرمایا جس حصے دی جس ٹکڑے دی میں گل کر رہا وہ کوئی اور نہ سمجھا جے، الا وحی القلب، اس گوشت دے ٹکڑے نو دل کہندے نے، جڑا بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاندہ ہے، پورے بدن گناہ دے اندر مبتلا ہو جاندہ ہے، اور اگر ان دی اصلاح ہو جائے تو بندے دے اکھاں بندے دے کان بندے دی زبان بندے دا دماغ بندے دے ہاتھ پیر اس طرح ہی حرکت کر دینے جویں میں رب تے رب دے محبوب حکم فرمایا ہے۔ پیارے بھائیو اس حد تک رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر تزکیہ دی ویلیو ہے، دل دی پاکیزگی دی ویلیو ہے، یعنی دل بادشاہ جسم دا ان دا بگڑنا پوری رعایا بگڑ جاندی اور ان دا اصلاح یافتہ ہونا پورا بدن اصلاح یافتہ ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دل نو عام طور تے بدن دی طہارت وضو اور غسل دے ذریعے ہوندی ہے، لیکن دل دی طہارت اللہ دا ذکر کیتیا، کیونکہ پچھلے تقریباً 2 جمعۃ المبارک تو پہلے تساں نے حدیث پاک سماعت فرمائی سی جمعۃ المبارک دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ گناہ کردہ ہے تو دل دے اتے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندہ ہے، بندہ گناہ کردہ جاندہ ہے نقطیاں دی تعداد بڑھ دی جاندی، ایک وقت ہوندہ ہے کہ بندے دا پورا دل سیاہ ہو جاندہ ہے، پھر بندے نو گناہ نہیں لگدا، او گناہ محسوس کرن والی حس بندے دی ختم ہو جاندی، پھر بندہ اپنے گناہ نو اپنے یاراں تے بیلیاں تے دوستاں دے سامنے فخریہ انداز پیش کردہ ہے، آج میں فلاں گناہ کیتا ہے، کیا ایسا وقت گزریا ہے، کیا مزہ آ گیا ہے، کیسا حسین منظر سی، لوگاں دے سامنے بندہ فخریہ انداز اپنی گفتگو دے اپنے جملیاں دی ایک لڑی پڑو کے لوگاں دے سامنے تکبر کر رہا ہوں، کیوں؟ ان دا دل سیاہ ہو چکے ہیں، وہ گناہ نو گناہ نہیں سمجھ رہا، لیکن اگر دل پاک ہو جائے ایسا سیاہ دل
اگر بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکنا شروع کر دے، رسول اللہ تے بندہ درود پڑھنا شروع کر دے، اور دل دے سیاہ ہون دی ایک بھی نشانی ہے۔ یاد رکھیا جے، جس بندے دا نماز پڑھن تے، جس بندے دا قرآن پاک پڑھن تے، جس بندے دا زکوٰۃ ادا کرن تے، جس بندے دا استطاعت ہون دے باوجود حج کرن تے، جس بندے دا کوئی نیک عمل کرن تے بھی دل نہ کرے، علماء فرماندے نے یہ نشانی ہے کہ ان دا دل سیاہ ہو چکے ہے، ان دا دل اللہ دی بارگاہ چوں دھتکارا گیا ہے۔ ہن اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا دل پاک ہوئے، صاف ہوئے، من تزکیہ دی دولت ملے، اللہ رب العالمین دی رحمتاں دا نزول میرے دل تے ہوئے، تے آمینہ دے لال دے پیارے محبوب دی اس شریعت مطہرہ دی روشنی دے اندر سانو تبلیغ اور تربیت کیتی گئی ہے کہ اپنے رب دے سامنے جھکنا شروع کر دیو، نماز پنجگانہ دی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیتی ہے تو وہ ادا کرو، قرآن پاک دی زیارت اور تلاوت دا معمول بنا لو، اللہ دل دا زنگ اتار دے گا تے اللہ دل نو اپنے انوار دا مرکز بنا دے گا۔ دل دی طہارت دے جتے کثیر تعداد دے اندر ذرائع نے، انہاں وچوں ایک ہی فرنٹ تے دل نو پاک اور صاف کرن دا کلیہ اور قاعدہ میرے اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے پیارے محبوب، خذ من اموالہم، انہاں مسلماناں دے کولوں انہاں دی مال دی زکوٰۃ وصول کرو۔ مسلماناں دے کولوں خذ من اموالہم، رب حکم دے رہے ہیں آمینہ دے لال نو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ہے؟ اے پیارے محبوب، انہاں لوگاں کولوں من اموالہم، انہاں دے مال دی زکوٰۃ وصول کرو۔ بدلے دے اندر کی دینا ہے؟ اللہ فرماندا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم۔ جو دو چیزاں دا میں ذکر اپنی گفتگو دے آغاز سے کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے پیارے محبوب انہاں دے مال دی زکوٰۃ وصول کرو، اور پھر مال دی زکوٰۃ وصول کر کے تطہرہم، انہاں نو ستھرا کر دیو، انہاں نو طہارت دی دولت دے دیو، وتزکیہم، اور انہاں نو تزکیہ دی دولت دے نال مالا مال فرما دیو۔ یعنی زکوٰۃ وصول کرو، اور جدوں زکوٰۃ ادا بندہ کرے گا بندے دا مال بھی پاک ہو جائے گا، بندے دا بدن اور تو باطنی طہارت اے میرا اللہ بندے نو عطا فرمائے گا۔ رب آمینہ دلال اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، پھر انہاں لوگاں دے حق وچ دعائے خیر فرماؤ، وصلی علیہم، انہاں دے حق کے دعائے خیر فرماؤ، ان صلاتک سکن لہم۔ جدوں تسی دعا فرماؤ گے، اے جملہ یاد رکھیا جے، اللہ فرما رہے قرآن پاک دے اندر ان صلاتک سکن لہم، اے پیارے محبوب جدوں تسی انہاں دی حق وچ دعائے خیر فرماؤ گے نا، تے تہاڈی دعا میرے بندیاں واسطے راحت اور سکون دا ذریعہ بن جائے گی۔ اے پیارے محبوب جدوں تسی دعا فرماؤ گے نا انہاں واسطے، میں رب انہاں نو سکون عطا فرماواں گا، میں رب انہاں نو طہارت عطا فرماواں گا، میں اللہ انہاں دے دل نو چین عطا فرماواں گا، میں رب انہاں نو تزکیہ عطا فرماواں گا، انہاں نو ظاہری اور باطنی طہارت دے نال مالا مال فرماواں گا۔ ان صلاتک سکن لہم، اے پیارے محبوب انہاں واسطے دعا فرماؤ، پہلے انہاں دے مال دی زکوٰۃ وصول کرو، پھر انہاں واسطے دعائے خیر فرماؤ، اور جدوں تسی دعا کرو گے ان صلاتک سکن لہم، سونا دعا تسی کرو گے، میں رب انہاں اپنے بندیاں دے دلاں نو راحت، چین اور سکون دی دولت عطا فرما دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، باطنی طہارت، دل دا سکون، اطمینان، راحت عطا کرنے آستے، حاصل کرنے آستے ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اپنے محبوب دے ذریعے ساڈے تک پہنچایا کہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو، جڑے تو اللہ تعالیٰ نے تانوں مال عطا فرمایا ان دی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ دل دی طہارت بھی عطا فرمائے گا، اللہ مال وچ برکت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ مال نو پاک بھی فرمائے گا۔ ہندہ اس طرح لوگ سمجھ دینے ایک چیز ہے سود، اور ایک
زکات زکات جدو بندہ ادا کرتا ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے میرا مال گھٹ رہے کم ہو رہے، اور جدو بندہ سود وصول کرتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے میرا مال بڑھ رہے۔ تسی تے میں جھوٹے ہو سکنے ہیں، میرا نہ رب جھوٹا ہو سکتا ہے نہ رب دا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ جل ذکرہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ فرماندا ہے ربا سود اے مال نو مٹاندا ہے، ختم کردا ہے، مال نو کم کردا ہے۔ ایک بندہ 100 دے بدلے 140 یا 150 روپیہ لے کے سمجھ رہا ہے میرا مال ود گیا ہے، اللہ فرما رہا ہے بڑھیا نہیں، حرم الربا، اس سود نے تیرے مال چو برکت نو ختم کر دیتا ہے، برکت ختم ہوگی، مال نو مٹاندا ہے۔ اور زکات اے جویں جڑے بندے گھراں دے اندر پھول پودے لگاندے نے، باغات دا وزٹ کردے رہندے نے، وہ سمجھدے جڑا مالی ہوندا ہے نا، وہ مالی پودیاں دی دائیں بائیں اوپر نیچے کینچی دے نال انہاں دے پتیاں دا کٹاؤ کردا ہے، انہاں دے پتیاں نو سجے کھبے تو کٹاؤ کردا ہے، انہاں دے ٹہنیاں کٹدا ہے، انہاں دے پتے اتاردا ہے۔ حقیقت دے اندر ویکھیا جاندا ہے پودے دے پتے کم ہو رہے ہیں، ٹہنیاں چھوٹیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر تسی اس مالی کو پوچھو نا، وہ کہندا ہے میں اس پودے نو اس واسطے کٹاؤ کر رہا کہ جدو میں کٹاؤ کراں گا نا یہ اور خوبصورتی دے نال پہلے نالوں زیادہ اوپر آئے گا، یہ اور طاقتور بھی ہوئے گا، تناور بھی ہوئے گا، اور ان دے پھولاں دے اندر، ان دے پھلاں دے اندر، ان دے شاخاں دے اندر، ان دے پتیاں دے اندر پہلے نالوں زیادہ نکھار پیدا ہو جائے گا، پہلے نالوں زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، حسن پیدا ہو جائے گا۔ علماء فرماندے نے جدو بندہ اپنے مال دی زکات ادا کرتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، یہ زکات ادا کردہ اللہ ان دے مال نو پاک کردا ہے، تو ان دے مال دے اندر اللہ حقیقت دے اندر برکت پیدا فرما دیندا ہے۔ اس سال جڑا بندہ زکات ادا کردا ہے، اگلے سال وہ اپنے مال دا حساب کرے، اللہ رب العالمین دے وعدے دے مطابق مال ہوندا پہلے نالوں زکات ادا کرن دی وجہ تو گھٹیا نہیں ہونا، اللہ پہلے نالوں زیادہ ببرکت بنا دیندا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ اکبر، زکات دا کثیر تعداد پھر رب تعالیٰ نے قرآن مجید حکم فرمایا ہے زکات ادا کرو، زکات ادا کرو، زکات ادا کرو، بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ سانو چاہیے میں چند منٹ دے اندر تھوڑا جا خلاصہ تواڈے سامنے زکات دا بیان کرنا۔ زکات ادا کرنی کس طرح ہے؟ بندے دا اپنا مکان، بندے دے گھر دے اندر جو برتن موجود نے، جو کپڑے موجود نے، استعمال واسطے جو گاڑی موجود ہے، اور گھر دا سامان ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، یہ چیزاں نکال کے انہوں کہندے نے حاجت اصلیہ، جنہ تو بغیر گزارا نہیں، یہ گھر دا سامان ہے۔ انہاں چیزاں تو علاوہ باقی جو بندے دے کول نقدی ہے، کیش پیسہ بندے دے کول موجود ہے، پہلی چیز وہ بینک چ ہوئے یا گھر دے اندر ہوئے یا جیب دے اندر ہوئے، بندہ انہاں دا مالک ہے، پیسہ جتنا بھی۔ اس تو علاوہ مال تجارت، مال تجارت دی بالکل آسان تے سوکھی جی ڈیفینیشن ہے، ہر اس چیز نو مال تجارت کہندے نے جنوں بندے نے خریدیا ہے دوبارہ کچھ مدت تو بعد ویچن واسطے، جو ہے کوئی بھی چیز اوورال کوئی بھی دنیا دی چیز ہے بندے نے خریدی ہے، اور خریدی اس نیت واسطے وے کہ میں کچھ دیر تو بعد انہوں بیچنا ہے، نفع ملے گا میں وصول کراں گا۔ وہ پلاٹ ہوئے، مکان ہوئے، گاڑی ہوئے، شو روم دے اندر موٹر سائیکل کھڑے ہون، گاڑیاں کھڑیاں ہون، اپنی کریانے دی دکان دے اندر جتنا سامان موجود ہوئے وہ سارا بندے نے ویچن آسے رکھے ہے، کسی بھی شعبہ جات دے نال تعلق رکھن والا، گھر دی ضروریات ضروری چیزاں تو علاوہ جتنا بھی مال تجارت ہے، جو چیزاں پلاٹ ہیں، مکان ہیں، گاڑیاں نے، سامان ہے دکان دے اندر موجود ہے، کپڑے نے، جتیاں نے، بندے نے ویچن آستے رکھیاں،
وہ ساریاں چیزاں اور جتنا بندے دے کول پیسہ موجود ہے انہاں ساریاں دا جتنی مالیت ہوئے گی نا مالیت انہوں جمع کریں گے جمع جتنا مال بنتا ہے 1 لاکھ بنتا ہے 2 بنتے ہیں 3 بنتے ہیں نصاب دی قیمت دے 52.5 تولے چاندی 52.5 تولے چاندی دے برابر بندے دے کول پیسے ہون گھر دی ضروری چیزاں تو علاوہ 52.5 تولے چاندی دے برابر اس ٹائم جو مارکیٹ دا چاندی دا ریٹ ہے 1 تولے دا 52.5 تولے چاندی دے برابر بندے دے کول پیسے ہون وہ مال تجارت دی قیمت ہوئے یا نقدی ہوئے وہ بندہ صاحب نصاب بن جاندہ ہے جو صاحب نصاب بن جاندہ ہے پھر حاجت اصلیہ تو علاوہ جتنیاں چیزاں نے مال تجارت نے یا بندے دے پیسے نے انہاں سارے نو اکٹھا کر کے جتنی انہاں دی مالیت بندی ہے 5 لاکھ بنے 10 لاکھ بنے 15 بنے 50 لاکھ بنے ان موبائل دے اتے 40 دے ہندسے تے تقسیم کرنا ہے جو جواب آئے گا وہ اتنی زکاة ادا کرنا تو اڈے تے فرض ہو جائے گا ہر بندے کو موبائل موجود ہے اپنا بندہ حساب کرے اور سال بعد 1 باری زکاة بندے تے دینا فرض ہوتا ہے اپنا مالیت بنا کے انہوں 40 تے بندہ تقسیم کرے جتنے پیسے آ جان وہ بندے دی اتنا زکاة دینا بندے تے فرض ہے اور جس دن بندے حساب کرنا ہے نا مثال دے طور تے 15 رمضان المبارک نو بندہ حساب کرتا ہے 15 رمضان المبارک نو جو پیسے آئے نے مالیت انہوں 40واں حصہ زکاة پھر اگلے سال 15 رمضان نو ہی حساب کرنا ہے درمیان دے اندر بندہ لکھوں ککھ ہویا یا ککھوں لکھ ہویا ان دا کوئی اعتبار نہیں سال بعد 15 نو حساب دوبارہ کرنگے جتنا بندے دی پرافٹ ہوئے دی ان دا 40واں حصہ بندے ہوتے فرض ہوئے گا زکاة ادا کرنا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے بھائیو اے ذرا توجہ نہ سنیں رسول اللہ نے فرمایا بندے نو مال اللہ عطا کردہ ہے بندہ اپنے مال دی زکاة ادا نہیں کردہ بندہ اپنے مال دی زکاة نہیں دیندہ جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے نا معاشر دا میدان سجے گا اللہ تعالیٰ اس بندے دا مال سونے چاندیے پیسے پراپرٹی اللہ انہیں ایک سانپ دی شکل اختیار کر کے اس بندے دے سامنے لے آوے گا رسول اللہ نے فرمایا اس سانپ دے اس سر دے اتے 2 نشان ہونے نے سفید اس نشان اللہ تعالیٰ اس بندے دے گردن دے اندر توق بنا کے ڈال دے گا اور اس سانپ اس بندے دے جبڑے پکڑ کے نہ چیر دے گا تو سانپ آکھے گا میں تیرا او مالا او خزانہ ہاں جنہوں تو گھر کونج کے رکھ دا ہیں لیکن زکاة ادا نہیں سے کر دا آج من مال نو اللہ نے عذاب بنا کے تیرے اتے مسلط کر چھڑے ہیں آج چکھ فضوقو چکھ اپنے اس مال دا عذاب جن دی تو دنیا تے رہ کے زکاة ادا نہیں کیتی اپنی اولاد آستے حلال حرام دی تمیز کرن تو بغیر مال اکٹھا کر لینا اور مال اکٹھا کر کے ان دی زکاة ادا نہ کرنا پیارے بھائیو مال تے پچھو اولاد نے حاصل کرنا ہے انہا عیاشی کرنی ہے قبر اچھ جواب تو انہوں دینا پڑا ہے اے بازار جانے ہیں خربوزہ لے ہونے ہیں خربوزہ ہوں دی اندروں کھا لینے ہیں چھلکا پھینک دینے ہیں حالانکہ جدو خربوزہ خریدیا ہوں ہے نا قیمت ہوں دی چھلکیاں دی ویدہ خریدی کدی بھی انج نہیں ہویا بندہ آکے اندروں گودا نکال لینا ہے تے باقی چھلکیاں دے پیسے میں نہیں دینے تین چھلکے واپس کر دیاں گا انج نہیں ہوندہ جدو اسی پیسے دے کے چھلکے پھینک دینے ہیں سانو تکلیف نہیں ہوندی اگر اسی مہینے دا کم از کم عام نوجوان 1000 1500 2000 دا عام ہر بندہ پیکج لگوان ہے موبائل استعمال کر دے تے سال بعد 100 پچھوں 2.5 روپئے مشکل لگ دیں لیکن 100 پچھوں 10 15 20 روپئے عام طور تے ٹیکس دی صورت دے اندر ایزی لوڈ کروان لگے بندہ ادا کر رہے وجہ کیے خوف خدا دل دے اندر موجود نہیں اگر چاندے ہاں اپنی آخرت بہتر ہوئے تسی چاندے ہو اللہ دل دی طہارت عطا فرمائے تسی چاندے ہو رب تعالیٰ جل ذکرو تواڈے مال نو پاک کرے اور کل قیامت نو توانو زکاة ادا نہ کرن دا عذاب تو اللہ بچا لوے پھر آج ماہ رمضان المبارک ہے ان دے اندر اپنے مال دی حساب کرو اور جتنا مال تواڈے کول موجود ہوئے جڑا تسی کسے دا قرض دینا ہے او وچوں مینس کر کے باقی مال دی زکاة ادا کرو اللہ مال بھی پاک فرمائے گا اللہ توانو دل دی طہارت بھی عطا فرمائے گا اپنے رشتہ داران دے اندر
محلے داراں دے اندر دوستاں دے اندر جڑا مستحق ہوئے حقدار ہوئے ان زکوٰۃ دا پیسہ دیو، اور جڑے بغیر حکومتی تعاون تو تہاڈی مسلماناں دی کوشش دے نال پوری دنیا دے اندر پورے ملک دے اندر دینی ادارے چل رہے ہیں، جتوں حافظ قرآن تیار ہو رہے ہیں، ائمہ مساجد تیار ہو رہے ہیں، انہاں دی تربیت ہو رہی، علماء لوگاں دی اصلاح واسطے تیار ہو رہے ہیں، دینی اداریاں دے اندر اپنا پیسہ خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین تانوں دین دی تبلیغ دے اندر حصہ شامل کرن دا بھی ثواب عطا فرمائے گا، زکوٰۃ ادا کرن دا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور غرباء دی مدد کرن دا بھی ثواب عطا فرمائے گا، رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرن دا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ سب تو پہلے اپنے رشتہ داراں دے اندر خیال کرو، جڑے حقدار نے انہاں نو حساب کر کے بغیر حساب تو نہیں زکوٰۃ ادا کرو، پھر محلے داراں نو کوشش کر کے تعاون کرو، پھر دینی مدارس نو بھی یاد رکھ کے جنہاں تواڈی واسطے گلستان سجائے نے کوشش کر کے انہاں نال بھی تعاون کرو۔ اللہ رب العالمین تانوں اور من عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مال نو، اپنے دل نو، اپنے بدن نو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کر کے اور عذاب آخرت تو بچن دی اللہ سانو توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔